امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا زیاد بن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حاتم بن وردان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ایوب نے عبداللہ بن ابی ملیکہ سے و مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ جبے آئے، فقال علی ابی مخرمہ، میرے والد مخرمہ نے مجھے کہا انطلق بنا الیہ، میرے ساتھ چلو اللہ کے نبی کی طرف، فعسیٰ ان یعطینا منہا شیئا، شاید کہ وہ ہمیں اس جبوں میں سے کچھ دے دے۔ فقام ابی علی الباب، میرا والد دروازے پہ کھڑا ہوا، فتکلم، بس وہ بولنا شروع ہوئے، فعرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو پہچان لیا۔ فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نکلے، ومعہا قباء، اور آپ کے ساتھ جبہ تھا، وہو یرید محاسنہ، اور آپ اس کی خوبیاں بیان کرنا چاہتے تھے، وہو یقول، اور آپ کہہ رہے تھے خبأت ھذا لک، خبأت ھذا لک، یہ میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا ہے، یہ میں نے تیرے لیے چھپا کے رکھا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کچھ قمیضیں آئیں، آپ نے سب میں بانٹ دیں۔ مخرمہ عمر میں کافی بوڑھے ہو چکے تھے، اور بڑھاپے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں جو سختی، عجلت، جلد بازی آتی ہے وہ بھی ظاہر ہو چکی تھی، تو ان کو جبہ نہ ملا۔ اپنے بیٹے سے کہنے لگے آؤ میرے ساتھ اللہ کے نبی کے پاس چلیں، ہمیں بھی کوئی جبہ نہیں ملا، شاید وہ ہمیں کوئی جبہ ہی دے دیں، قمیض دے دیں۔ تو مسور کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تو میرے ابا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے بولنے لگے، آواز دینے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سے پہچان لیا۔ آپ اندر سے ایک جبہ لے کر آئے، وہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ خوبصورت ہے، اس میں کڑھائی ہے، آپ اس کی خوبیاں بیان کر کے اس کے دل میں جو ناراضگی تھی اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ میں نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھا ہوا، یہ میں نے تمہارے لیے سنبھال کے رکھا ہوا۔ یہ ہے واقعہ۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اس سے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خالی کسی کی آواز سن کر بھی اس کو پہچانا جا سکتا ہے، گواہی دی جا سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا نہیں تھا، آپ نے صرف اس کی باہر دروازے سے آواز سنی، آپ بغیر دیکھے ہی اس کے لیے جبہ لے آئے، اور باہر نکلتے ہی آپ نے اس کو کہا یہ تمہارے لیے رکھا تھا میں نے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان بغیر دیکھے بھی کسی کی خالی آواز سن کر بھی گواہی دے سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ نبینے آدمی کی گواہی قبول ہے کہ نہیں ہے۔ امام بخاری کا موقف ہے کہ نبینے آدمی کی گواہی قبول ہے، اور بعض اہل علم اس میں فرق کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں نبینے کی گواہی قبول نہیں ہے کیونکہ وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ نبینے کی گواہی قبول ہے، کیونکہ خالی آواز سن کر بھی کسی کو پہچانا جا سکتا ہے، رائے دی جا سکتی ہے، جس طرح اللہ کے نبی نے یہاں پر آواز سنتے ہی پہچان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ اب اس حدیث سے کچھ مزید باتیں بھی معلوم ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی خوشی کا بہت خیال کرتے تھے۔ مزاج، طبیعتیں ہر ایک کی مختلف ہوتی ہیں، لیکن حد الوسع آپ اپنے اعلیٰ اخلاق کو چھوٹنے نہیں دیتے تھے، اس کو ضرور آپ جو ہے نا وہ اپنائے رکھتے تھے۔ اگر کوئی آ کر سختی کا رویہ اپناتا یا کوئی ایسی بات کہتا تو آپ اس کی اتنی پرواہ نہ کرتے، بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک سے یہ بھی معلوم ہوا بزرگوں کا خاص احترام۔ اگر کسی کے دل میں کچھ ملال ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا،
اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادات اور ان معاملات کے اندر بشری عوارض آپ پر آتے تھے. کوئی چیز بھول گئی یا کوئی چیز ذہن کے اندر نہ رہی، یہ بشری عوارض ہیں. اگرچہ آپ افضل البشر تھے، تمام انسانیت سے، تمام فرشتوں سے، جمیع مخلوقات سے افضل تھے، لیکن یہ بشری عوارض آپ کے ساتھ تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.